پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ ہمیں اصول تو لینے ہوں گے، فنڈامنٹلز قرآن اور سنت سے، اور ان کی عملی جو ہے تنفیذ اس کے ضمن میں بھی اصولی رہنمائی وہ دور خلافت راشدہ سے، لیکن اس کے اندر ہمیں جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ جدید دور میں ریاست کے جو ادارے وجود میں آئے ہیں ان کی طرف بھی میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں۔ اب دیکھیے جیسے یہ بجلی ہے، کسی مسلمان نے تو ایجاد نہیں کی۔ ایڈیسن جس کا موجد ہے امریکی تھا، کرسچین تھا، اس نے ایجاد کی، استعمال تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ لاؤڈ سپیکر کسی مسلمان کی ایجاد تو نہیں ہے، یہ تو بہرحال کافروں کا ایجاد کر رہا ہے، آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ٹی وی رکھا ہوا ہے اور کلوز سروس ٹی وی کے ذریعے سے میری یہ گفتگو جو ہے وہ باہر بھی جا رہی ہے، جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے وہ بھی سن رہے ہیں، شریک ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری ایجاد تو نہیں۔ اسی طریقے سے جو اس اصول دے دیے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا میں کل اشارہ کر چکا ہوں، حریت و اخوت و مساوات کے جو اصول جس کی ایچ جی ویلز نے گواہی دی، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے، تو وہ میں آپ کو وہ اصول تو دے دیے، لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں تو خلافت راشدہ ختم ہوئی، ملوکیت شروع ہو گئی۔ لیکن ہم نے وہ اصول جب یورپ کی قوموں کو پڑھا دیے، کہاں پڑھے انہوں نے آ کر؟ جیسے ہمارے نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ میں، پڑھ کر آتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے تو جا کر اکثر وہیں آباد ہو جاتے ہیں اور بہترین اپنی صلاحیتیں اس ملک کی خدمت میں صرف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ذرا سٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا ہے، پھر وہ ملک میں نہیں آنا چاہتے، یہ ملک گندا ہے، یہ اس میں ہم نہیں آ سکتے۔ لیکن یہ کہ جب مسلمانوں نے اسپین میں یونیورسٹیاں قائم کی تو قرطبہ، غرناطہ، تولیتلا، ٹولیڈو، کارڈوو، گریناڈا کی یونیورسٹیوں میں آتے تھے فرانس کے نوجوان، اٹلی کے نوجوان، جرمنی کے نوجوان، یہ آج کے پڑھ کر گئے یہاں سے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سے قرآن مجید اور اسلام کے ایسنس کو تو وہ لے گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کو آگے ڈیولپ کیا، اپنے انسٹیٹیوشن بنائے۔ وہ انسٹیٹیوشن جو سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ایئر کرافٹ کیا ہے؟ یہ بڑی مشین ہے، اس کے نہ معلوم کتنے پرزے ہیں، چھوٹا سا پرزا بھی اگر اس کے اندر سے نکال دیا جائے تو وہ تو بیکار ہو جائے گا۔ وہ پوری ایک کمپلیکیٹڈ مشینری سے مل کر وہ ایئر کرافٹ بنا ہے کہ اگر وہ سارے پرزے ٹھیک جڑے ہوئے، ہر ایک پرزا صحیح کام کر رہا ہے تو ہوائی جہاز اڑے گا ورنہ گر جائے گا۔ اس سے آگے اب اسپیس کرافٹ بن گیا ہے۔ اسپیس کرافٹ کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارے فضا سے بھی باہر نکل کر جا رہا ہے اسپیس کے اندر، اسپیس کرافٹ۔ ایسے ہی اسٹیٹ کرافٹ، ریاست کی مشین کیا ہوتی ہے؟ یہ اسٹیٹ کرافٹ جو ہے ریاست، یہ بھی ایک سائنس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے۔ یہ اسٹیٹ کرافٹ میں انسٹیٹیوشن، اس کے پرزے، جو بڑے بڑے اہم پرزے ہیں، یہ کس نے ڈیولپ کیے؟ یہ ہم نے نہیں کیے، اگرچہ اصول ہم سے لیے انہوں نے، لیکن ان کو انسٹیٹیوشنز کی شکل دینا یہ مغرب کا کام ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہوگا؟ اب یہ ہے جو نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں ان صغرا کبرا سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اصول ریاست کے بارے میں، دستور کے بارے میں، قانون سازی کے بارے میں ہمیں لینے ہوں گے کتاب و سنت اور خلافت راشدہ سے، لیکن ان کو ہم آہنگ کرنا ہوگا عہد حاضر کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ۔ ہاں، عہد حاضر کے انسٹیٹیوشن میں کوئی شے ایسی ہے جو کتاب و سنت کے منافی ہے، کاٹ دیجیے۔ جو چیز کمپیٹیبل ہے، جو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتی ہے، اس کو لے کر اور ان اصولوں کو اس میں داخل کریں گے تو عہد حاضر کی اسلامی ریاست وجود میں آئے گی۔ یہ ہے وہ نتیجہ کہ جس تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ ساری بنیادی دلائل آپ کو دیے۔